برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ سن رہے ہیں اہل سنت والجماعت مسلک اعلیٰ حضرت کی سچی ترجمان ویب سائٹ رضوی نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک ویب سائٹ وفید روحانی حضرت علامہ و مولانا الحاج الشاہ حسین احمد رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تمامی خوش عقیدہ جنتی رضوی بھائیوں کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں۔ آج کے اس دور پر فتن میں ہر طرف سے وہابیت، دیوبندیت اور صلح کلیت اور تمام فرقہ باطلہ اہل سنت والجماعت پر اور مسلک اعلیٰ حضرت پر انگشت نمائی کرنے کی ناقابل برداشت کوشش کر رہے ہیں۔ سامعین اہل سنت، اس رضوی نیٹ ورک کو منظر عام پر لانے کا مقصود اصلی یہی ہے کہ مسلک و ملت کا کام ہو اور پیغام اعلیٰ حضرت گھر گھر پہنچ جائے اور ہماری وہ قوم جو دین سے ناواقف ہے وہ دین سے واقف ہو جائے اور دیوبندیت، وہابیت، صلح کلیت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو جائے۔ اور ایک چھوٹا سا پیغام ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں کہ آج تک آپ حضرات علماء اہل سنت کی نام اور تقاریر اور مناقب یوٹیوب پر گنبد خضرا اور دیگر اسلامی تصاویر کے ساتھ سماعت کرتے تھے۔ اب رضوی نیٹ ورک ایک ایپ کی شکل میں آیا ہے جو کہ پوری دنیا میں کہیں بھی کبھی بھی اپنے موبائل پر ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد MP3 بھی سماعت کر سکیں گے۔ ڈاؤن لوڈ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے موبائل میں پلے اسٹور میں جائیں اور لکھیں رضوی نیٹ ورک اور انسٹال کر لیں۔ ہم خوش عقیدہ جنتی رضوی بھائیوں سے گزارش کرتے ہیں کہ علماء اہل سنت کی تقاریر اور شعراء اہل سنت کی نعت اور مناقب ہمیں زیادہ سے زیادہ ارسال فرمائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلک و ملت کا کام ہو سکے۔ ہم اپنی بات کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند مصروں کے ساتھ ختم کر رہے ہیں۔ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مرمت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، اور شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ حضرات محترم، آپ حضرات اگر نعت اور تقاریر اور مناقب ہمیں بھیجنا چاہتے ہیں تو بانی رضوی نیٹ ورک الحاج الشاہ شیخ سجاد حسین رضوی، جن کا واٹس ایپ نمبر 7857474416۔ جی حضرت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد۔ مجھ سے یہ پوچھا گیا ہے کہ طاہر القادری کے سلسلے میں کیا باتیں سنی جاتی ہیں اور ثابت ہیں اور اس پر حکم شرعی کیا عائد ہوتا ہے، تو اس کے جواب میں مجھے عرض کرنا ہے کہ طاہر القادری دراصل شروع ہی سے وہ ایک غلط روی کا شکار تھا اور اس کے دماغ میں بڑے بننے اور مشہور ہونے کا خط سوار تھا۔ اس بنا پر اس نے اہل سنت و جماعت کے موقف سے ہٹ کر کے کچھ بہت ساری باتیں کہنی شروع کی۔ آہستہ آہستہ اس کے اس کام میں یعنی غلط روی میں ترقی ہوتی گئی۔ پھر اس نے یہاں تک کیا کہ جتنے فرقے اسلام کے نام پر اس وقت موجود ہیں، جن میں وہابیہ، دیوبندی، غیر مقلدین، جماعت اسلامی اور رافضی شیعہ اپنے تمام اقسام کے ساتھ، ان تمام فرقوں کو اس نے مسلمان قرار دیا اور یہ کہا کہ ان کے ساتھ
ہمارا جو کچھ بھی لوگوں کا اختلاف ہے ان سب فرقوں میں، وہ صرف فروعی باتوں کا ہے، حقیقی بات میں کوئی اختلاف نہیں۔ حالانکہ یہ بات اپنی جگہ پر طے ہے کہ ان فرقوں سے ہمارا اختلاف بنیادی ہے اور کچھ بنیادی کے قریب ہے۔ مثلا ہمارا دیوبندیوں سے جو اختلاف ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے جو توہین کی ہے اس کی بنیاد پر، اور اس پر حرمین طیبین کے اکابر علماء نے جو اعلی حضرت کے زمانے میں تھے انہوں نے کفر کا فتویٰ دیا، اور بعد میں بھی شام اور عراق اور ہند و سندھ کے اور مختلف اور علاقوں کے لوگوں نے اس میں حل و حرم کے علماء نے ان کی تکفیر کا فتویٰ دیا۔ اسی طرح شیعہ جو ضروریات دین کے کئی ضروریات دین کے منکر ہیں، مثلا وہ لوگ قرآن کو یا تو ناقص کہتے ہیں یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گڑھا ہوا بتاتے ہیں، اور یہ دونوں بالکل کفر صریح ہے، اور آدمی اس عقیدے کو رکھنے کے بعد کافر محض ہو جاتا ہے، مرتد ہوتا ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ پر وہ تہمت لگاتے ہیں، اور وہ قرآن مجید کی تکذیب ہے۔ اسی طرح وہ یہ خلفاء راشدین میں 3 بزرگ خلفاء کو یہ کافر کرتے ہیں، تو ان وجوہ کی بنا پر ان پر کفر عائد ہوتا ہے شیعوں پر، اور یہ غیر مقلدین تقلید کے منکر ہیں اور ان کافروں کو کافر کہنے کے بھی منکر ہیں۔ اس بنا پر ان پر بھی تکفیر ہوتی ہے یا کم سے کم گمراہی کا حکم ہوتا ہے، اور گمراہی بھی یہ بنیادی اختلافوں کے بالکل قریب آ جاتا ہے۔ اس بنا پر انہوں نے جو یہ کہا کہ میں ان شیعوں اور دیوبندیوں اور اہل حدیث کے پیچھے نماز پڑھنا نہ صرف جائز سمجھتا ہوں بلکہ جب موقع ملتا ہے پڑھ لیتا ہوں، تو یہ پاکستان کے علماء کرام نے ان وجوہ پر اس کے اوپر تکفیر کی کئی سال پہلے، تقریباً 15-20 سال پہلے پاکستان کے علماء نے اتفاق کر کے تکفیر کی، جن میں اکابر علماء اہل سنت جو وہاں کے تھے وہ سب شریک ہیں۔ اس کے علاوہ اب اس نے ایک اور ترقی یہ کی کہ اس نے شیعوں سے اتحاد کیا اور شیعوں کے موافق تقریر کی خمینی کی تائید میں، اور اسی طرح خمینی کے مرنے پر اس کی تعزیت میں تقریر کرتے کرتے کہا کہ خمینی بالکل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح تھے، اور ان کا راستہ صحیح راستہ تھا۔ تو یہ خمینی جس نے کہ خلفاء راشدین کی شان میں گستاخیاں کی اور قرآن مجید کو اس نے ناقص مانا وغیرہ وغیرہ، تو اس بنا پر ان پر کفر لازم آتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ انہوں نے مزید ترقی کر کے ایک فورم قائم کیا، یعنی ایک کمیٹی بنائی جس کا نام رکھا مسلم کرسچن ڈائیلاگ فورم۔ اس میں تقریر کرتے ہوئے اس نے یہ کہا، جو تقریر اس کے رسالے منہاج القرآن کے وہ فروری سن 2008 میں وہ تقریر اس کی شائع ہوئی۔ اس میں یہ کہا کہ آدمی کتنا ہی حج کرے یا
نماز پڑھے، روزے رکھے، زکاتیں دے، صدقات و خیرات کرے، کتنی ہی نیکیاں کرے، لیکن اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے اور اسے اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ تو آج ہم لوگ عیسیٰ علیہ السلام، ہم مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے قائل ہیں، اور یہ لوگ جو کرسچن ہیں اور پادری لوگ ہیں، یہ لوگ بھی یہ ہمارے بھائی ہیں کہ جیسے وہ مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی، ہم بھی مانتے ہیں، اور ان کو کافر کہنا غلط ہے۔ بلیورز یہ اور نان بلیورز میں پوری دنیا بٹی ہوئی ہے۔ بلیورز میں مسلمان اور یہ کرسچن اور یہودی آتے ہیں، اور باقی نان بلیورز ہیں۔ اس نے یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تقریر کی، مگر سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جو قائل نہ ہو اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کہی، تاکہ کرسچنوں کے کفر کا راستہ کھلے، بلکہ یہ کہا کہ ان کو کفار میں شمار کرنا، یہود و نصارہ کو کفار میں شمار کرنا، یہ قرآن کی تعلیمات اور قرآن کے احکام کے خلاف ہے، اور ان کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ تو جو کافر کو کافر نہ کہے وہ خود کافر ہے ضروریات دین میں سے۔ یہ ایک الگ ان کی وجہ تکفیر ہوئی۔ پھر تیسری بات یہ انہوں نے آج کل پیدا کی کہ ایک کانفرنس کی انگلینڈ میں، یورپ میں کانفرنس کی، اور اس میں مدعو کیا مسلمانوں کو، بدھسٹ کو، ہندوؤں کو، جینیوں کو، یہودیوں کو اور عیسائیوں کو، اور اس میں کہا کہ جتنے بھی مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں دنیا میں وہ سب خدا کو مانتے ہیں، کوئی اس کو اللہ کہتا ہے، کوئی کرشنا کہتا ہے، کوئی اس کو گاڈ کہتا ہے، تو سب تو خدا کے ماننے والے ہیں، لہذا سب خدا تک پہنچے ہوئے ہیں، کوئی بیچ میں کوئی ان کو خدا تک پہنچنے سے روک نہیں سکتا۔ اس لیے وہ اگرچہ وہ لوگ اپنے اپنے طور پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ اپنی اپنی زبانوں اور اپنے اپنے طریقوں پر وہ سب صحیح ہے اور سب حق پر ہیں۔ تو اس میں پھر بعد میں اس نے کہا کہ میں بھی اپنے خدا کا ذکر کروں گا، اور آپ لوگ بھی جس طرح سے اپنے یہاں ذکر کرتے ہیں میرے بعد ذکر کریں گے۔ پھر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا، صرف مسلمانوں نے پڑھا اور کسی نے نہ پڑھا۔ پھر اس کے بعد اس نے ہندوؤں سے کہا تو پڑھو، تو آپ لوگ جیسے ذکر کرتے ہیں ویسے کیجئے، تو ان سبوں نے ہرے کرشنا پڑھا، تو اس کے ساتھ اس نے بھی پڑھا، اور بدھسٹ نے، جینیوں نے، یہودیوں نے، نصارہ نے جس طرح سے ذکر کیا اس طرح سے ذکر کیا۔ اور اس نے جس وقت وہ کرسمس ڈے منایا تو اس میں کرسچنوں کا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مریم رضی اللہ عنہا وغیرہ کے بارے میں جو ایک وہ ترانہ پڑھا جاتا ہے وہ خود بھی پڑھا، اور اس کے ساتھ جتنے اس کی کمیٹی کے لوگ تھے سب نے مل کر کے پڑھا کرسچنوں کے ساتھ، جس میں کئی جملے کفر کے بھی بھرے ہوئے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا، مریم کو ایک خدا کا پیدا کرنے والا، یہ سب کہا ہے۔ تو اب ان بنیاد پر اس کے کافر ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، یہ حکم شرع ہے، اس لیے مسلمانوں کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی اس کے شر سے بچائے، اس کے فتنوں سے بچائے۔ یہ ایک ایسا نیا فتنہ ہے کہ جس فتنے کو جگانے کے لیے حکومتیں بھی
اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہیں اور اس کے بیانات کرا رہی ہیں۔ وہی حال یہاں ہندوستان میں بھی ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو بچائے اور مسلمانوں کو اس کے بیانات سننے اور اس کے بیانات پڑھنے اور اس کی کتابوں کو مطالعہ کرنے سے پرہیز کرنا واجب ہے۔ صرف اس شخص کو جائز ہے جو کہ اس سے مناظرہ کرنا چاہتا ہو یا اس کے عیوب دنیا میں ظاہر کرنا چاہتا ہو کہ اس میں دینی خامیاں کیا کیا ہیں ظاہر کرنا چاہتا ہے، وہی پڑھ سکتا ہے اور دوسرے لوگ نہیں پڑھ سکتے۔ بس اتنا میں نے بیان کیا جو بہت اجمال ہے، تفصیل کے لیے وقت چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر سلامتی اور استقامت عطا فرمائے اور اسی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جزاک اللہ۔